اس مہینے میں یعنی سفر المظفر کے مہینے میں ان کی ولادت بھی ہے اور ان کی وصال کی تاریخ بھی ہے اسی مہینے میں، جن کا نام ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے تعلق سے پچھلے جمعہ میں نے ان کی ولادت اور وصال کی تاریخ بتائی تھی اور تھوڑی بہت تقریر میں نے کی تھی، مگر اس کا موضوع الگ تھا۔ تو اس تقریر کا موضوع ہے اولیاء اہل تفرقات، یعنی اولیاء اللہ میں وہ طبقہ جنہیں اہل متفرقات کہا جاتا ہے، جو متفرقات میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اہل متفرق اولیاء کرام کون ہیں، اس کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا، تو بیان یوٹیوب پر موجود ہے، اپلوڈ کیا گیا ہے۔ تو آج چونکہ 11 تاریخ کو ان کی ولادت ہے سفر کی، اور 15 سفر کو ان کا وصال ہے، اور 18 سفر کو ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور ان کا مزار اقدس لاہور میں ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب سچے کون ہیں؟ امت میں، انسانوں میں اولیاء اللہ سے بڑھ کر کوئی بندہ سچا ہوتا ہی نہیں۔ کون ہے؟ سچوں میں، صادقین میں سب سے بلند مرتبے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی میرے ولیوں کی جماعت میں شمار ہو جاؤ، میرے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو لوگ میرے ساتھ ہو کر میرے دوست بن گئے، تم اب ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان ہے قرآن پاک میں کہ تم میرے اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بندہ جتنا بھی چاہے نیک بن جائے، جتنا بھی چاہے عالم بن جائے، جیسا بھی مرشد بن جائے، جیسا بھی پیر بن جائے، چاہے جتنی بھی بڑی خانقاہ بنا لے، جتنے بھی ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مرید بنا لے، جب تک ان سچے لوگوں کے ساتھ نہیں جڑتا تب تک اس کا ایمان محفوظ نہیں رہتا، اس کے ایمان کی حفاظتی و سلامتی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی بندہ جب خاص کر اس خانقاہی نظام میں قدم رکھتا ہے اور ایک پیری مریدی کے سلسلے والوں سے وابستہ ہوتا ہے، اور جب ایک شیخ ایک مرشد کے مقام پر آتا ہے تو اس کے واسطے سب سے ضروری بن جاتا ہے کہ ایسوں کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ابلیس نے یہ وعدہ فرمایا تھا کیا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ایسے گمراہ کر دوں گا، کسی کو تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا اور کفر اور شرک میں بدعت میں انہیں مبتلا کر دوں گا۔ تو یہ ابلیس کی تاق لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی راہ ہے، کون سی؟ خاص کر تصوف و طریقت کی راہ۔ تو جتنا بندے کو گمراہ ہونے کا خطرہ اس راہ میں ہوتا ہے اتنا کسی راہ میں نہیں۔ چاہے تمہیں کون سی بھی جماعت میں شریک ہو جاؤ، چاہے تمہیں کتنے فرقے ہیں نا، بولتے ہیں 72 فرقے ہوئے، 73 ہوئے، 70 ہوئے، جتنے بھی فرقے ہوئے دنیا میں ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو جو ہے نا حق پر سمجھتا ہے، مگر کون سے بھی فرقے سے تم وابستہ ہو جاؤ، مگر ابلیس جب خود کسی نہ کسی شکل میں آ کر گمراہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ راہ ہے، کون سی؟ تصوف اور طریقت کی راہ ہے، کیونکہ یہ واحد یہ راستہ ایسا ہے جو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔ ورنہ کسی بھی جماعت میں کسی بھی فرقے میں شمار ہو کر آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہ جاؤ، بندہ اتنا گمراہ نہیں ہوتا جتنا اس راہ میں ہوتا ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ایسے کاملین اولیاء اللہ کو پڑھنا، ایسے کاملین اولیاء اللہ کو سننا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا،
ان کی بتائی ہوئی باتوں سے جڑ جانا اور ان کے ساتھ جڑ کر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، وہی سلامتی کے ساتھ پار لگ سکتا ہے۔ اگر ان کی تعلیمات سے ہٹ گیا تو کہیں کا نہیں رہتا۔ اس واسطے میں آپ غور کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کسی نہ کسی ایک بزرگ کی، کسی نہ کسی ایک ولی اللہ کی یا اہل بیت میں سے کسی کی ولادت یا وفات کی تاریخ دیکھ کر ان کی تعلیمات اور ان کا تھوڑا بہت تذکرہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو سچے لوگ ہیں جو دنیا سے کامیاب ہو کر چلے گئے، یہ جو تعلیمات ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، ان پر اگر ہم گامزن ہے، ان کو فالو کریں تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے۔ ورنہ آج ہر طبقے والا، ہر فرقے والا اپنے آپ کو حقیق بولتا ہے۔ قرآن اور حدیث چھوڑ کر کون بھی کیا سناتا، کسی کے پاس جاؤ تمہیں ہر طبقے والا جو ہے نا قرآن سنانے والا، حدیث سنانے والا۔ تو ایسے بندوں سے وابستہ ہونا، ایمان سلامت رکھنا، جن کی ولایت میں نہ شک ہے نہ شبہ ہے، تو ایسوں کے ساتھ اگر وابستہ ہوئے تو وہ بندہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور ان لوگوں کا بھی وہی کاریہ عمل رہا، اسی رولز پر انہوں بھی کامیاب ہوئے۔ سو کون بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہمیں دیکھتے ہیں، جن کے نام ہمیں لیتے ہیں ادب کے ساتھ، تو یہ بھی بزرگان دین اتنی بلند مقام پر پہنچنے کا ان کا سبب اور دنیا سے کامیاب جانے کی ان کی وجہ یہ بنی کہ وہ اپنے اسلاف کو اور اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر ہٹے نہیں، ان کے تعلیمات پر سے ہٹے نہیں۔ مگر جیسا ہی بندہ قدم رکھا سفر میں، قدم رکھتے ہی ایک منزل ایک مقام کون سا ملنے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایک کامل سمجھ کر، ایک جو ہے بزرگ سمجھ کر، یا کوئی اپنے آپ کو ولایت کے درجے میں سمجھ کر بندہ اگر اس میں بہنے لگ گیا تو خبر نہیں، اسے خود کو نہیں لگتی کہ ابلیس کب کہاں سے کہاں لے جا کر کہاں پھر دیا۔ تو اس واسطے ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے۔ ان لوگوں کا، ان اولیاء اللہ کا احسان ہے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ایسے کئی بزرگان دین کا جو ہے نا احسان و کرم ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے اوپر پیش آنے والے تمام حالات، احوال، واقعات اور حادثات اور جو ہے ان کے تجربات، ان کے مشاہدے، ان کے احوال، سب کے سب انہوں تحریر کر کے گئے، وہ کیا لکھ کو رکھو گئی کتابوں میں، تاکہ ہمارے بعد آنے والے پڑھے اور اس سے سبق حاصل کرے اور گمراہ ہونے سے بچے۔ اس واسطے بندے کو ان کے ساتھ جڑنا ضروری ہوتا ہے، اور خاص کر ہمیں خانقاہی نظام والے، سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں خانقاہی نظام والے ان بزرگوں کی، اولیاء کرام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ذرہ برابر بھی ہٹنے کی کوشش نہیں کرنا۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 400 ہجری میں 11 صفر کو پیر کے دن مغرب کے وقت افغانستان کے ایک خطہ غزنی اس شہر کے ایک محلے حجویر میں آپ کی ولادت ہوئی، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ پھر 462 ہجری میں 15 صفر کو اتوار کی رات آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار اقدس لاہور میں ہے۔ 62 برس کی آپ نے عمر پائی۔ سفر کے مہینے میں 11 تاریخ کو ولادت ہوئی 400 ہجری میں، سفر ہی کے مہینے میں 15 تاریخ کو 462 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ تو سفر کے مہینے میں ان کا عرس ہوتا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے ان کا عرس ہوا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو تھوڑا بہت ان کا تذکرہ سنا دوں، نسب اور آپ کی جو ہے نا خاندان کے بارے میں، پھر آپ کے نام کے بارے میں، لقب کے بارے میں بتا کر میں ان کے تعلیمات میں سے 2 نقطے جو آپ نے لکھے ہیں، آپ کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے کشف المحجوب۔ کیا ہے کشف المحجوب؟ جو بڑے بڑے بزرگان دین جس پر عمل پیرا ہوئے، جسے پڑھے، جس سے تصوف لیے اور جس سے تصوف بیان کرے، یہاں تک کہ خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے کئی بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے نا اس کتاب کشف المحجوب سے فیض لیا۔ تو اتنے بلند مرتبے کے بزرگ ہیں کہ آپ کا نام تھا علی، آپ کا نام علی تھا، اور آپ کے والد کا نام عثمان، اور آپ کے دادا کا نام بھی علی تھا۔ تو ان کا نسب بیان کرنے سے پہلے بتا دوں کہ افغانستان کا جو شہر ہے غزنی، یہاں پر 2 محلے تھے، ایک جلاب یا جلاب اس طرح نام آیا ہے، اور دوسرا ہے حجویر، یعنی آپ کے
باپ دادا کا خاندان ایک خطے میں تھا، ایک محلے میں، اور آپ کے نانا نانی کا خاندان ایک محلے میں تھا۔ جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں اپنا نام لکھا ہے تو خود لکھتے ہیں علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی ثم الحجویری، اس طرح آپ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کا لقب ہے گنج بخش، یعنی خزانہ بانٹنے والا۔ کیا؟ خزانہ بانٹنے والا۔ اب کوئی خزانہ بانٹنے والا، کوئی امیر آدمی یا کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ معرفت کا خزانہ بانٹنے والا ہو، حقیقت میں مانا تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا خزانہ بانٹنے والے ہیں، مگر دنیاوی اعتبار سے آپ کو سمجھا دوں کہ کوئی خزانہ بانٹنے والا، کوئی دنیا داروں کو نوازنے والا، کوئی امیر انسان اگر کسی میں کوئی چیز بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، تو کیا بانٹتا ہے اور کیسے لوگوں کو بانٹتا ہے؟ دنیا بانٹنے والا انسان اپنے سے غریب آدمی کو بانٹتا ہے نہیں، جسے ضرورت ہے، حاجت ہے، اپنے سے کم درجے کے انسان کو جو ہے بانٹتا ہے۔ کسی بادشاہ کے پاس کوئی بادشاہ جا کر بھیک نہیں لیتا، کوئی بادشاہ کے پاس بادشاہ جا کر بھیک نہیں لیتا، منگتا نہیں، تحفہ لینا دینا یہ بات الگ۔ مگر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی ہستی ہیں اور ایسے بادشاہ ہیں، آپ نے بادشاہوں کو بھیک دی ہے۔ کیا؟ آپ نے آپ کے در پر بادشاہوں جیسے بادشاہ آ کر بھی بھیک لے کر گئے ہیں۔ کون سی بھیک؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے معرفت کے خزانے کی۔ کون سی بھیک؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے کی بھیک آپ کے در سے اولیاء اللہ نے پائی ہے۔ وہ بھی کیسے اولیاء اللہ؟ سنیں، جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار لاہور میں تھا، کئی سال گزر گئے، گزر جانے کے بعد اس کے بعد ایک ہستی جو کوئی عام نہیں، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، جو خود ایک شہنشاہ ہے، کون ہے؟ ایک شہنشاہ ہے، وہ بھی ایسا شہنشاہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدھی دنیا پر شہنشاہیت عطا فرمائی ہے۔ کتنی؟ آدھی دنیا پر، یعنی پوری آدھی دنیا ایک عرب اور ایک عجم دو حصوں میں تقسیم فرما کر یہ عجم کا جو پورا حصہ ہے، خطہ ہے، یہ تمام پوری کی پوری آدھی دنیا پر جنہیں حکومت عطا کی گئی، وہ شخصیت کا نام ہے عطائے رسول نائب رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کون؟ ہندوستان کے سلطان الہند شہنشاہ عجم خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینے سے حکم پا کر ہندوستان آ رہے تھے تشریف لے کر، تو اس وقت آپ نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار انور پر ایک چلہ فرمایا۔ کیا کرے؟ غریب نواز آ کر کیا کرے؟ داتا گنج بخش کے مزار پر حاضر ہو کر وہاں پر ایک حجرے میں 40 دن گزارے۔ 40 دن گزارنے کے بعد آپ نے خود داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسا خزانہ پایا، کیا پایا اور کیسا پایا، یہ خود غریب نواز نے اپنے زبان سے فرمایا ہے۔ کیا؟ غریب نواز نے خود اپنے زبان سے فرمایا۔ جب وہاں سے لوٹنے لگے، ہندوستان کو آ رہے تھے، آتے آتے کیا کرے؟ داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر 40 دن گزارے، اور جو فیض لینا تھا ان سے لیے۔ لینے کے بعد میں ان سے کیا فیض لیا، وہ ایک شعر میں بیان کر کے وہاں سے نکلے۔ فرماتے ہیں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ کیا فرماتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج بخش ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کے معرفت کے خزانے کا مالک ہے، اور آپ کے پاس ایسا خزانہ ہے، یہ ایسا خزانہ بانٹنے والا ہے جو مظہر نور خدا ہے۔ کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نور کا مظہر ہے۔ کیا؟ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں تقسیم فرما رہا ہے، اس طرح یہ گنج بخش فیض عالم یعنی ساری دنیا کو خدا تعالیٰ کے اس نور کی خیرات بانٹنے والا ہے۔ یہ فرما کر آگے فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ناقص آیا ان کے در پر، اگر ناقص آیا تو یہ پیر کامل بن کر لوٹے گا۔ آپ ایسا خزانہ عطا کرتے ہیں، کوئی ناقص بندہ ان کے در پر آیا تو وہ پیر کامل بن کر لوٹے گا۔ ناقصارا پیر کامل
कामिलारा रहनुमा, अगर कोई कामिल इनके दरवाजे पर गया तो वो कामिल ही नहीं, कामिल व अकमल व मुकम्मल व पूरा रहबर बनकर लौटेगा, यानी उसके अंदर कोई ऐसी चीज बाकी बचेगी नहीं जिसे और उसकी जरूरत हो। ऐसा खजाना बांटने वाले गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद फरमाया। अब देखें, इससे औलिया अल्लाह की एक सुन्नत मालूम होती, क्या कि हमें भी कभी सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, किसी गांव जाते हैं, किसी मुल्क शहर, किसी काम से जाओ, किसी वास्ते भी जाओ, तो बुजुर्गान दीन की ये सुन्नत में से एक नुक्ता, एक अमल ये है कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को हिंद का और अजम का शहीनशाह बनाकर भेजा गया था। आप हिंद के शहीनशाह बनकर आ रहे थे, है क्या नहीं? और गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो आस्थाना है ये भी हिंदुस्तान का ही खित्ता था, उस वक्त हिंदुस्तान का ही खित्ता था, वो भी शहीनशाहियत का एक हिस्सा था। कौन सा? दाता गंज बख्श का आस्थाना भी जो है ना, जिस खित्ते की शहीनशाहियत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता की गई थी उसी का हिस्सा था, क्या नहीं? दाता गंज बख्श का मजार समझ आ रहा है, उसी का हिस्सा था। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या करें, आने के बाद कभी भी अपने अंदर ये तस्वर नहीं करे कि मैं एक इस खित्ते का शहीनशाह बनाकर भेजा गया हूं और ये आस्थाना और ये औलिया यहाँ जितने भी लोग हैं ये मेरी शहीनशाहियत के ताबे हैं। अब इन तमाम के आस्थाने, क्योंकि अब यहाँ खुद गरीब नवाज का आस्थाना होकर जो है ना इसकी बुलंदी होने वाली थी। शहीनशाहियत किसे? गरीब नवाज को अता की गई थी। उन्हें मालूम था कि ये आस्थाना भी मेरी शहीनशाहियत के अंदर रहेगा, मगर फिर भी आपने जाकर वहां चिल्ला कशी की और फैज दिया, और जो फैज लिया वो सारी दुनिया को बताकर वहां से लौटे क्या नहीं? तो बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, उस वक्त के मशाइखीन, पीरान कराम और ये राय तरीकत वाले, तसव्वुफ वाले, ये पीरा लोग ऐसे रहना, कैसे रहना? कभी भी अपने आप को बड़ा कर नहीं समझना, मेरे मुरीदा बहुत बड़े हैं, मेरा सिलसिला बड़ा है, मैं ये खानदान का, मैं वो खानदान का, ये तकब्बुर ले को डूबता। क्या होता है? ये तकब्बुर लेकर डूबता। जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े हस्तियां अपने आप पर फख्र नहीं करें, आदि दुनिया की जिन्हें शहीनशाहियत अता की गई थी वो ऐसे दरवाजे पर हाजिर हुए जिनका आस्थाना खुद उनकी शहीनशाहियत में शामिल है। तो आप एक सुन्नत इनकी ये नजर आती। और दूसरी सुन्नत क्या है? जब भी कहाँ भी गए, किसी काम से जाओ, किस वास्ते पे जाओ, तो सबसे पहले ये कोशिश करना कि वहाँ पर जो मशहूर और मारूफ शख्सियत है या कोई अच्छी शख्सियत यानी बुजुर्ग मौजूद हैं, हयात हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करना। अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो कम से कम किसी भी काम से किसी भी गांव में जाओ तो सबसे पहले कोशिश करना कि वहाँ पर जो आस्थाना है, जो मज़ार है, जो बुजुर्ग है, सबसे पहले वहाँ हाजिरी देना। वहाँ हाजिरी देकर उनके दरबार में खड़े होकर दुआ करना, अपने वास्ते भी और साथियों के लिए भी, सब तमाम लोगों के वास्ते, और अपना जो भी काम काज लेकर गए ने उनके दरबार में पहला पेश करना। क्या है? अब यहाँ अल्लाह के चमन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह है कि नहीं, तो किसी काम से अगर आए तो सबसे पहला क्या करना, शहर में दाखिल होने से पहले वहाँ हाजिर होना। हाजिर होकर सबसे पहले उनके दरबार में अर्जी पेश करना, हुजूर आपके खित्ते में, आपके गांव में आया हूँ इस काम के लिए, इस चीज के वास्ते, आप नजरे करम फरमाएं, आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। तो वो अर्जी उनके वसीले से अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में जब पहुंचती तो अल्लाह तबारक तआला फौरन कबूल करता है। ये सुन्नत है बुजुर्गान दीन के, औलिया अल्लाह की। मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ ना, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की सुन्नत। आप चाहते तो डायरेक्ट आकर हिंदुस्तान में घुस सकते थे, अंदर आ सकते थे, डायरेक्ट अजमेर जा सकते थे, मगर आपने आकर वो भी 40 दिन बैठने की उन्हें क्यों जरूरत पेश आई? 40 दिन क्यों बैठे? हालांकि पैगाम तो मिल चुका था, काबतुल्लाह में अल्लाह तआला ने पैगाम सुनाया था, फिर मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अनार आपको देकर उसमें रास्ता, शहर, जगह सब कुछ बता चुका, सब बता दिया गया था आप रहमतुल्लाह ताला अलैह, मगर आपने आकर उनसे फैज हासिल करके हिंदुस्तान के अंदर यानी अजमेर शरीफ तक पहुंचे। फिर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नसब आपको बयान कर दूं कि आपके वालिद का नाम है उस्मान, फिर आपके दादा का नाम है अली, फिर ये अली जो आपके दादा थे उनके वालिद का नाम है अब्दुल रहमान, उनके वालिद का नाम है शुजा, फिर उनके वालिद का नाम है अबिल हसन अली, फिर उनके वालिद का नाम है हसन असगर,
پھر ان کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور امام حسن علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار ہے، یعنی 8 واسطوں سے مولا علی تک آپ کا خاندان ملتا ہے۔ پھر آپ کی والدہ فرمایا جاتا ہے کہ بڑی عابدہ زاہدہ اور خدا رسیدہ اور بڑی درجے کی عارفہ تھی اور عبادت گزار تھی، کیونکہ ان کی والدہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ تو اس طرح سے آپ کو دونوں نسبتیں ہیں، حسنی اور حسینی، باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ یہ کشف المحجوب میں اس طرح ان کا شجرہ نسب بیان کیا گیا ہے۔ پھر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے طالب علمی کے زمانے میں اپنے مرشد کے ساتھ کئی سال تک جنگلات میں، صحرا میں، کئی بزرگان دین کی خدمات میں، اولیاء اکرام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ کشف المحجوب میں جگہ طرح کے واقعات آپ نے لکھے ہیں، بیان فرمائے۔ خود داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حصول علم کی خاطر، یعنی علم حاصل کرنے کی خاطر عراق گیا، وہاں بغداد گیا، مدائن گیا، اور ایران میں فارس اور کوہستان، ملک شام، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان اور خراسان وغیرہ کے بڑے بڑے جو اس وقت کے شہر تھے، جہاں پر بھی بڑے بڑے خانقاہیں یا مدرسے علوم دین کے تھے، وہاں پر میں حاضر ہوا اور کئی الگ بلند مرتبے کے اساتذہ سے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے خود خراسان میں 300 مشائخوں کی خدمت میں گزارے۔ کتنے؟ 300 مشائخوں کی خدمت میں کئی دن گزارے۔ کبھی ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے، کافی معلومات، کافی تعلیمات ان سے لیتے تھے، پھر آپ کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں ایک بزرگ ہے، ان کے پاس ایک نعمت ہے، تو وہاں جاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، وہاں سے ایک نعمت لیتے تھے۔ دیکھو بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا طریقہ رہا۔ سب سے پہلے یہ سنو کہ اولیاء اللہ کون بھی جاہل نہیں تھے، کوئی جاہل ولی نہیں بنا، اور ولی بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جاہل نہیں رکھتا۔ اور اولیاء اللہ ولایت کا علم، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے مدرسہ پڑھے، تعلیم حاصل کیے۔ کون سا؟ شریعت کا۔ یہ آج کے دور میں بتاتے ہیں کون؟ یہ جو ہے نا خود پڑھے لکھے نہیں رہتے، جہالت میں مبتلا ہو کر صرف پیری مریدی کی دکان چلاتے رہتا نا، ایسے لوگ بولتے ہیں کہ پیری مریدی کے واسطے شریعت کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، انہیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، انہیں مدرسہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، انہیں شریعت کا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ عالموں کا کام ہے، یہ مولانا لوگوں کا کام۔ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرے والے، ہمیں اللہ والے، ہمیں طریقت والے، وہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والا سمجھنا پورا یہ نٹا جاہل ہے۔ کون ہے یہ؟ نہ اسے طریقت معلوم، نہ اسے شریعت معلوم، نہ شریعت معلوم، نہ طریقت معلوم، نہ اسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ابھی معرفت حاصل ہوئی، نہ یہ ابھی حقیقت تک پہنچا، نہ جو ہے نا اسے ابھی یہ دودھ پیتے بچے سے بھی اس کی حالت کم تر ہے، ایسا سمجھنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ باتیں کیوں بتا رہا معلوم ہے کیا؟ کئی بزرگوں کا، یعنی آج کے دور میں جنہیں ہم بزرگ مانتے ہیں، پیران کرام مانتے ہیں، خانقاہ والے مانتے ہیں، انہوں کبھی بھی اپنے مرید کو علم والا نہیں بناتے، جتنا ہو سکے اسے جاہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برابر غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو، میں کسی کے اوپر بھی تنقید نہیں کر رہا، کسی بھی جو ہے نا نشانہ بنانے کا، کسی بھی ہمنا جو ہے نا الٹ پلٹ بولنے کا یا تنقید کرنے کا ہمنا حق نہیں۔ جو بزرگان دین کا عمل ہے صرف وہ سمجھا رہا ہوں۔ کیا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 300 مشائخین کے پاس گیا، ان کی خدمت میں رہا اور ان سے اکتساب فیض کیا، یعنی فیض میں حاصل کرا، پڑھا، اور کئی مدرسوں میں گیا، بڑے بڑے جو اس وقت کے جید جو مدارس تھے وہاں جا کر علوم ظاہری بھی حاصل کیے۔ کئی اولیاء کرام لکھے سے صرف انہوں نے اپنے اوائل دور میں پہلا کیا کرتے تھے، خود غریب نواز پڑھے گا نہیں، کتنے سال مدرسہ پڑھے، بعد میں نکلے خود پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ ولیوں کے شہنشاہ، کس واسطے گئے تھے بغداد کو؟ ان کی ماں کہیں بھیجے تھے؟ مدرسے میں داخلے کے واسطے، مدرسے کے علوم پڑھنے بھیجے تھے۔ مدرسے کا علوم پڑھتے اللہ تبارک اللہ، تب اس میں سے جو ہے نا آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے، پھر انہیں خود بخود مرشد کی تلاش میں نکل جاتا ہے، پھر مرشد سے جو ہے نا اسے باطنی علوم حاصل ہوتے ہیں،
پھر وہ ظاہری علوم کا تکبر نکال کر مرشد جو ہے نا اسے باادب بناتا ہے. تو بغیر ظاہری علم کے کوئی بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا, بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا. ہاں چند اولیاء کرام ایسے ہیں جو مدرسہ نہیں پڑھے, زندگی میں کبھی مدرسے گئے نہیں, مدرسے میں قدم ہی نہیں رکھے, مگر وہ بڑے سے بڑے بلند مرتبے کے ولی بنے. مگر انہیں اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے, اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے, بنانے کے بعد انہیں جاہل نہیں رکھتا, انہیں جاہل نہیں رکھتا. شریعت کا باریک سے باریک مسئلہ, ہر فقہ اللہ تعالیٰ انہیں خود کسی نہ کسی ذریعے سے پڑھاتا ہے, خود انہیں الہامات ہوتے ہیں. بزرگان دین کی مقدس ارواح ہیں, انہیں کسی نہ کسی طرح سے اس کا پیغام پہنچاتا ہے. وہ کاملین کی بات ہے. اسے سہارا بنا کو, اسے نشانہ بنا کو دیکھو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی کسی مدرسے گئے نہیں, آج اتنے بڑے انہوں ولی ہے, اتنے کتابیں لکھیں, تو ظاہری علم کی ہمنا کیا ضرورت. یہ ایسا کہنے والا آج کے دور میں سمجھنا یہ نٹا جاہل ہے, اور ایسے کی پیری مریدی حرام ہے, ایسے کے پاس مرید بننا بھی حرام ہے, سمجھے نہیں. اگر کوئی شیخ یا کوئی استاد کیسا بھی رہنے لے, سیدھا سادہ بیچارہ, اگر انہیں تم نہ صحیح راہ دکھا رہا ہے, بزرگان دین سے جوڑ رہا ہے, تو ایسے کے پاس ہی مرید بننا. اگر مرید بننے کے بعد تم نہ نماز کی کیا ضرورت, نماز شریعت والوں کا کام, ہمیں دل کی نماز پڑھتا ہے. خانقاہ میں آؤ, ذکر اذکار کرو, میں ایک ولی کامل, ہمارے بزرگوں سے مجھے یہ ملا, ہمارے بابا وہ تھے, ہمارے دادا وہ تھے, ہمارے پردادا یہ کرے. یہ قصے کہانیاں کے اوپر کسی بھی پیر مشائخ کے پیچھے بھاگنا نہیں. میں اس واسطے کیوں بولوں معلوم ہے کیا, آج یہ موضوع آیا تو بول رہا ہوں, موضوع کے حساب سے کیوں بولوں معلوم ہے کیا, ابھی میں بھی خود بھی خلافت لینے کا ارادہ کروں گا نہیں, تو شیطان جو ہے نا اس راہ پر ایسا بیٹھا ہے, جو بندہ خلافت لے کر پیری مریدی میں داخل ہوتا ہے, خلافت لیتا ہے, تو سب سے پہلا اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا کہ انہوں ایک چھوٹے بچے سے بھی سبق حاصل کرتے تھے, اور اپنے مریدوں سے بھی سبق حاصل کرتے تھے, اور اپنے خلفاؤں سے بھی جو ہے نا رائے مشورہ کر کے جو ہے نا رائے راست پر رہتے تھے. تو ہر وقت اس راہ میں قدم رکھنے کے بعد ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہ معلوم نہیں کب کون کہاں کیسا گمراہ ہوتا. تو شیطان کسی نہ کسی طریقے سے اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ ایسے خطے میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایسی راہ عطا فرمایا جو اولیاء اللہ کی راہ ہے. یہ پیری مریدی تصوف راہ طریقت یہ کیا ہے, اولیاء اللہ کا راستہ. تو اولیاء اللہ کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہم نہ چلا رہا ہے, ان کے زمرے میں جوڑے, ان سے وابستگی عطا کرے. تو ہمیں کئی لوگ اس میں سے مرید بھی بنے, تو کئی سلسلے والوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں کون بھی یہ خیال نہ کروں بھی انہیں ہمارے پیران بول رہا ہے کہ ہمارے پیر کو بول رہا ہے, میں کس کے بھی پیر کو نہیں بول رہا. اور میں اس سے پہلے بھی بیانات کروں کیا بول کو, کون بھی کیسا بھی پیر رہن دے, اگر صاحب خلافت ہے تو اس کا ادب کرنا, اس کا ادب کرنا, اس سے اس کا معاملہ, اس کے عمل اس کے ساتھ, مگر ہمیں وابستگی رکھنا ہمارے بزرگان دین سے, جو ہم نا تعلیمات اصل پیش کریں ان کے ساتھ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون بھی پیر نہ میں, غنیت الطالبین جو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اس میں سے ایک چھوٹا سا کلپ جو علامہ طاہر القادری دامت برکاتہم کا کلپ جب میں صوفی گروپ میں سینڈ کیا تھا, تو کیا کیا کچھ کمنٹ آنے لگے, سمجھے کہ ہمارے پیران کو لیا, یہ ہمارے پیران کو لیا. تو بات کون بول رہا ہے اس پر غور کرنا. پیران پیر, اب میں ایک کلپ بھیجا, ایک مولانا بولے, میں ایک کلپ بھیجا, سامنے والا اٹھا کر مجھے فون کر گالیاں دیا, تو میں بھیجا کیا, میں بولا کیا, میں نے بولا وہ کون بولے, ایک اچھے حضرت مولانا عالم صاحب بولے تھے, میں اٹھا کر صوفی گروپ پہ ڈال دیا. انہوں اپنی مرضی سے نہیں بولے, انہوں غنیت الطالبین میں کا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پڑھ کر سنا رہے. وہ سنو تمہیں اور ایک بار سنا تو اور ایک بار بھیجتا ہوں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے, قرآن پاک کی سورہ کہف کی ایک آیت کا ترجمہ بتا رہے ہیں. سورہ کہف میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون وجہہ کا جو معنی ہے, تو مرید اس لیے بنا جاتا ہے کہ یرید سے جو ہے نا, یریدون وجہہ سے مرید نکلا ہے. مرید اس لیے بنا جاتا ہے کہ تاکہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ ہو اور اسے دلایا جائے, اور اللہ تعالیٰ تک اسے پہنچایا جائے, اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے سمجھائی جائے, بتائی جائے, اسے اللہ سے جوڑا جائے. اس واسطے مرید بنتا ہے. مرید بننے بعد میرا دکان اچھا چلنا, میرا بزنس اچھا چلنا, میرا کاروبار درست ہونا, مجھے بیٹا پیدا ہونا, مجھے بچے ہونا, مجھے جو ہے جسمانی بیماری سے شفا ہونا, مجھے ہمارا پیرا اچھی تعویذ بنا کو دینا, اس واسطے مرید نہیں بنتے.
اگر تمہارے بھی کس کے دماغ میں ایسا خیال ہے تو یہ نکال کو پھینک دو. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنیاد الطالبین میں فرماتے ہیں مرید اس لیے بنایا جاتا ہے کہ مرید کا معنی ہے ارادہ کرنا اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اس کی معرفت کیسا حاصل کرنا، اس کی نشانیوں پر کیسا غور و فکر کرنا، یہ جاننے پہچانے کے واسطے مرید بنا جاتا ہے. معلوم ہے نہیں؟ مرید بننے کے بعد کیونکہ اب میں بھی خلافت لے رہا ہوں، میں بھی میدان میں کود رہا ہوں، اس کی کئی وجوہات ہیں میں خلافت لینے کے. اب تک میرا بھی ارادہ نہیں تھا خلافت لینا والا، مگر میں یہ آج اس واسطے بتا رہا ہوں کہ تم نہ علم رہنا. اگر اللہ نہ کرے کبھی خدا نہ خواستہ ہمیں بھی اس طرح بہہ نکلے تو تمہارے میں علم والا رہنا، روکنے والا رہنا، سمجھانے والا رہنا. تو یہ معاملہ پیری مریدی کا ایسا ہے، یہ ایسا ہے، بزرگان دین ایسا بتائیں، داتا گنج بخش ایسا بتائیں، غریب نواز ایسا بتائیں، غوث پاک ایسا بتائیں، یہ ایسا ہے تو پھر یہ کیا. تو اس کو جو ہے نا پوچھ کر سمجھنے کی اور سیکھنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا کرنا اور ہمت ہونا، اس واسطے بتا رہا ہوں. باقی کسی کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کسی کے مولانا کے بیان پر تنقید کرے تو ان کے اوپر نہ وہ غوث پاک کے بیان کے اوپر تنقید، ان کی بنیاد التعلیم پر تنقید، اور خود غوث پاک پر نہ قرآن کی اس آیت پر تنقید کرے جیسا ہوا، قرآن کی آیت پر تنقید نہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تنقید کرے سر کہا. اللہ بول رہا ہے کہ تمہیں مرید اس واسطے بننا کہ میرا ارادہ کرنا، میری معرفت حاصل کرنے کے واسطے مرید بننا. اب وہ بات قرآن پاک کی اٹھا کر کون بتائے؟ غوث پاک بتائے. غوث پاک کی بات اٹھا کر کون بتائے؟ ایک مولانا حضرت بتائے جو طاہر القادری کی جو ہے نا کلپ میں سینڈ کیا تھا. پھر میں سینڈ کرنے کے بعد تمہیں فون اٹھا کے مجھے کرنا ہے تو میں کیا کرنے والا، مجھے الٹا پلٹا بولے تو میں کیا کرنے والا، تمہیں میرے اوپر نہیں کر رہے، تمہیں اللہ پر تنقید کر رہے ہیں. وہ حکم نہ میرا ہے، نہ مولانا کا ہے، نہ غوث پاک کا ہے، وہ کس کا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کے اوپر تنقید کرے جیسا ہوا کہ نہیں؟ ہاں، یعنی آج کل تصوف ایسا ہوا ہے جو عقیدہ ہمارے مطابق بیٹھتا اسے لینے کا. ہمارے پیراں کیسے ہیں وہ تصوف، قرآن جائے، حدیث جائے. غوث پاک تو رہتے کہ نہیں کی، غریب نواز تو بولے سے رہتے کہ نہیں کی. ہمارے پیرا نماز نہیں پڑھتے، ہمیں نماز نہیں پڑھنے کا، یہ ہمارا تصوف. سمجھے نہیں؟ تو ایسی تصوف، ایسی پیری مریدی جاہلیت، جہالت اور گمراہی اور بدبختی کے سوا کیا بھی نہیں. معلوم ہے نہیں؟ پیری مریدی کے اندر، ولایت کے اندر، تصوف کے اندر نماز کسی بھی معاف نہیں. صرف دو ہستیوں کے یعنی دو مقامات، دو طبقے، دو فرقے کہہ لو، دو طبقے کہہ لو، اور دو طرح کے اولیاء اللہ ایسے ہیں جنہیں نماز اس حال تک معاف رہتی جب تک وہ حال ان کے اوپر طاری رہتا. اس کے علاوہ پیراں آرام سے بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مریدہ بنا رہے ہیں، نماز ہوا، اذان بھی، ان کو سمبندھت نہیں، تو ایسے پیر کے پاس مرید بننا حرام ہے. صرف دو طرح کے مقامات ہیں تصوف میں جن پر اس حال میں نماز لاگو نہیں ہوتی. وہ کون سے حال ہیں؟ اس حال میں انہیں تنہا رہتے ہیں، ان کے آزو بازو کوئی بھی نہیں رہتا. ایک مجذوب پر نماز معاف ہے. کوئی ولی ایسا ہے ولایت میں، تصوف میں ترقی کرتے 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 انہیں مقام مجذوبیت تک پہنچا، یعنی مجذوب ہوا یعنی پاگل. شریعت میں پاگل کیسے نماز پڑھتا کیا؟ تو وہ اولیاء اللہ میں ایک قسم ہے جنہیں مجذوب کہا جاتا ہے. جیسے پچھلے جمعہ بتایا نا اہل سلوک بالجذب، اہل جذب بالسلوک جس کی تشریح میں بتایا تھا، ان کے اوپر جذب کی حالت تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کے جلووں میں ایسا گمے رہتے ہیں، ایسا اس کے انوار میں جو ہے نا زم ہوئے رہتے ہیں، ان کے اندر ایک دیوان کی تعریف رہتی ہے، انہوں پاگل ہوئے رہتے ہیں. اس لمحے تک جب تک ان کی ہوش واپس نہیں آتی تب تک انہوں پاگل ہی رہتے ہیں پورے کا پورا. تو اس حال میں ان کے اوپر نماز معاف رہتی ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ ذکر میں بیٹھا، عصر کی نماز پڑھ کو ذکر کر لیتے بیٹھا، تو انہیں پڑھتے 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 اللہ تعالیٰ کے انوار میں، تجلیات میں، اس کے جلوں میں ایسا گم ہوا کہ بے ہوش ہوا. اس کی عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی. صبح کی نماز اٹھا تو وہ تینوں نمازیں اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. اس کے اوپر سمجھ میں آ رہا نہیں؟ میں عشاء نہیں پڑھا، میں مغرب، یہ اسی کے اوپر لاگو نہیں ہوتے کیونکہ انہیں نماز میں تھا، ذکر میں بیٹھا تھا، بے ہوش ہوا، ہوش میں آیا. ہوش میں آنے کے بعد صبح کی نماز کے اوپر فرض پڑھنا چاہیے. سمجھے نہیں؟ یہ میں اتنے بڑے مقام پہنچا سوالا آپ صبح نماز نہیں پڑھا چلتا نہیں، ایسا کون سے بھی ولی نہ بولے، نہ کتابوں میں ہے، نہ کون ایسی پیری مریدی کی تعلیم دے. جو بول رہے ہیں ان کا سہارا لے کر وہ جاہلہ ہے. سمجھے نہیں؟ تو یہ کہ اور دوسری جو ہے نا ایک صفت ہوتی ہے کلندرانہ صفت. کلندر اولیاء اللہ میں ایک طبقہ ہے کلندروں کا. اللہ تعالیٰ کلندر کو ایسی طبیعت عطا کرے رہتا ہے، ایک ہی جسم کے ساتھ یہاں بھی بیٹھے رہتے ہیں، دیگر مقامات پر نفس انتقالی کے ساتھ 40 جگہ پر حاضر رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟
40 जगह पर रहते हैं, उनको कई औलिया इकराम के तस्करे तो सुनने लगा। खानका में भी आते, मस्जिद में भी लोग देखे, खाने काबा में भी देखे, मदीना में भी देखे, किसी को अजमेर में भी देखे, बगदाद में भी देखे। तो ऐसे औलिया इकराम हैं जो वजूद उनका जाहिर नजर आने में एक रहता है, मगर उनको नफ्स से इंतकाली हासिल हुई रहती है। उन्होंने इस वजूद के साथ जो है यहाँ बैठे भी किसी जगह जाकर वक्त पर नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो उनका मामला अलग रहता है, वो कलंदर रहते हैं। जब तक वो सिफत कलंदराना सिफत उनके अंदर तारी रहती है, उन्हें होश में नहीं रहते, चुपचाप ऐसे बैठे हैं, उन्हें होश में नहीं, किसी के साथ बात नहीं, चीत नहीं, होश में नहीं, मुरीदना भले बैठे या नहीं बैठे, उनका मामला अलग रहता है। कलंदर के ऊपर उस हाल में उस वक्त तक नमाज माफ रहती है। यहाँ तक कि आपको एक आखिरी बात, वक्त खत्म होने, आखिरी बात एक समझा कर मौजूद जो है आदाब खैर धंधे, आखिरी बात एक समझा कर जो है बयान खत्म करता हूँ। साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़ी वली अल्लाह, उनके से बड़ा कोई भी आज का वली है क्या? आज के पीरानों का बड़े बड़े बातें करते हैं, है क्या? साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब जज्ब की हालत में, एक जलाल की हालत में 12 बरस ठहर पर है क्या नहीं? एक गुलेर के दरख्त की जो है ना एक टहनी ऐसा पकड़े थे, अपने दाएं से बाएं हाथ से पकड़े, फिर अपनी शहादत की उंगली जो है दाएं हाथ की ऐसा उठाए और एक इसम पढ़ते थे, आसमान की तरफ देखकर निगाह करते थे, तो वहां से जमीन आग के शोले उगलती थी, और एक जज की हालत में, एक दीवानगी की हालत में, एक मजजूबियत उनके ऊपर तारी होकर जो है वो हाल में रहते थे 12 बरस। तो उनके पीछे उनके एक गुलाम थे, उनका नाम था अली मुल्ला अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके खादिम थे, उनकी खिदमत में उनके पीठ के पीछे रहते थे। तो उन्होंने फरमाते हैं अली मुल्ला अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके खलीफा शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखे हैं क्या उनको, जब साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह इस जज्ब की हालत में खड़े थे, तो उस वक्त जब भी नमाज का वक्त होता था, अली मुल्ला अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके कान में अज़ान कहते थे। क्या बोलते थे? कान में अज़ान देते थे। जज्ब की हालत में रहना यानी क्या? हमेशा अल्लाह ताला के जलवों में गुम रहना, यानी उन्होंने अल्लाह ताला को देख लेते रहते थे, अल्लाह ताला के जलवों का नजारा करते रहते थे। कितने बरस रहे? 12 बरस। तो फरमाता है जब भी नमाज का वक्त होता था तो मैं मेरे मुर्शिद के कान में अजान देता था, क्योंकि उनके सामने जाने की हिम्मत किसकी नहीं थी, सामने जो भी गया जल जाता था। 12 कोस तक जमीन पूरी तांबे की आग की बन गई थी। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, जब भी नमाज का वक्त होता था तो मैं साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के कान में अजान देता था। जैसा ही मैं अजान देता था तो हजरत होश में आते थे, होश में आकर एक जुमला फरमाते थे। क्या बोलते थे कि शरीयत भी क्या चीज है। क्या बोलते थे ना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जुमला, ऐसा नहीं क्या रे तू मेरे से बड़ा हुआ क्या, तुझे जगह नमाज पढ़ने का क्या, तू नमाज पढ़ो क्या अल्लाह को राजी करने गया क्या? हाँ, मैं तेरा पीर तू मेरा मुरीद, मैं नमाज पढ़ रहा नहीं, तुझे क्या नमाज पढ़ने की जरूरत? बोलते हैं नहीं, नमाज का वक्त हुआ, पीरा बैठे मुरीदा बैठे, कोई भी अगला अगर बेचारा मुरीद उठकर नमाज पढ़ने लगा, पीरा क्या बोलते हैं, बड़े आया हुआ शरीयत वाला नमाज पढ़ रहा, इसे चल रहा नमाज पढ़ने लगा रहा, देख पीरा बैठे हजरत इतने बड़े नमाज नहीं पढ़े, इसे कहाँ सी नमाज आएगी, याद आएगी। ऐसे माजल्ला बदबख्ती की बातें करते हैं लोग, हमें सुने से ऐसे लोगों पास बैठ कोटे से। मगर साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या बोलते हैं, अपने मुरीद को, अपने खादिम को, अली मुल्ला अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह को अज़ान की आवाज सुनकर होश में क्या बोलते हैं कि सुभान अल्लाह, शरीयत भी क्या चीज है जो बंदे को हुजूरी से आलम में जाहिरे में लाती है। क्या? अल्लाह ताला के हुजूरी से आम हालत में ले आती है। तो ये शरीयत, ये अज़ान, ये नमाज बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह कभी भी नहीं छोड़े, ना अपने मुरीदों को, खुलफाओं को छोड़ने की तालीम करे। ये उनके जज्ब को, उनके हालत को, उनके अहवाल को देख को, किताबों में पढ़ को, अपनी अकल दौड़ा को इन्होंने नमाज छोड़ बैठे सब आजकल के पीरा, समझे ना। तो इस बात को याद रखना, ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन औलिया कराम, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमेशा 12 बरस अल्लाह ताला के नज़ारों में घूम रहे, तो जैसा ही नमाज का वक्त होता था तो नमाज पढ़े। वो भी उनके खादिम अजान देने के बाद उन्होंने अपने झिड़क सकते थे ना अपने खादिम को, तो मेरे शाना क्या, तो अल्लाह का नजारा कर रहा था, वहां से अजान दे को वापस बुला नमाज पढ़ाने लगा रहा, ये कहा कि जाहिरी नमाज उससे अफजल क्या बोलते। हालांकि अफजल वो कौन सा, वो अफजल दीदार इलाही अफजल, नमाज का दर्जा उसके बाद में है, मगर इसका हुक्म नहीं है जब लोगों के साथ। हाँ, तनहा रहा, कब्र में बैठा है, कब्र खोद को, खानका में अकेला बैठा है, तो तू क्या करता कर, तुझे मालूम, अल्लाह को मालूम, तू जिक्र कर रहा है क्या, नमाज पढ़ रहा है क्या, रुकू कर रहा है क्या, सजदा कर रहा है, तब उसकी पकड़ नहीं होती, वो अल्लाह जाने वो जाने। अगर एक बंदा भी उसके साथ है
صابر پاک کی مثال دیکھ لو، ایک بندہ تھا صرف ان کے خادم، تو وقت پر نماز نہ انہوں چھوڑے نہ انہوں چھوڑے، سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ پیری مرید ہے۔ اسی طرح کا بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، آپ نے اپنے وصال کے وقت غالباً عصر کی نماز 3 مرتبہ ادا فرمائی ہے، یا عشاء کا، وہ یاد نہیں آ رہا، ایک بار پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ بتا دوں۔ بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے ولی، جب انتقال ہو رہا تھا، روح قبض ہونے والی تھی، اس وقت ایک عجیب حالت تھی، اس وقت کا نماز فرض رہتی صاحب، رہتی کیا؟ تو ایسی حالت میں، ایک غنودگی کی حالت میں 21 نماز عصر کی یا عشاء کی مجھے یاد نہیں آ رہا، 3 مرتبہ نماز ادا کریں، نماز پڑھتے تھے، پھر وہ سنکرات کی جیسی حالت طاری ہوتی تھی، وہ بے ہوش ہوتے تھے، اٹھتے تھے، پھر حالت طبیعت ذرا باہر لگنے کے بعد اٹھتے تھے، پوچھتے تھے میں نماز نہیں پڑھا، نماز کا وقت تھا، پھر نماز پڑھے، پھر ایسی حالت ہوئی، پھر اٹھے، پھر بولے میں نماز نہیں پڑھا عصر کی، پھر نماز، ایسا 3 مرتبہ نماز پڑھے تھے۔ تو عجیب لگتا ہے، یہ تصوف کیا، یہ اولیاء اللہ کیا، ان کی تعلیمات کیا، انہوں کون سے طریقے پر رکھتے، اور یہ آج کے پیرا لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمارا۔ تو عجیب ایک محسوس ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں پر تنقید کرنے سے ہمیں بچائے، اور ان بزرگوں کے صحیح راہ پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرے بیان کرنے میں کچھ بھی غلطی خامی کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔